اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تمام احباب جو در بطول سینٹر میں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں موجود تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے خاص طور پر جناب مسعود نقوی صاحب، جناب علی کاظمی صاحب، جناب زیدی صاحب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک صلوات ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ ہم جن کو مانتے ہیں، ہم جن کے محب ہیں، ان سے زیادہ قابل، اہل، لائق اللہ کی مخلوقات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم مولا علی کے کلمہ پڑھنے والے، مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں۔ ہم ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمے میں اضافہ کر دیا، میں ان کے لیے جملہ تکرار کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم سچی زبان سے علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے مولا علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، اور دعوت عام ہے، خوبی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، میراث نہیں ہے، علم، تقوی، پرہیزگاری کسی کی بھی میراث نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی میراث ہے جو اسے چاہتا ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو داعی الی علی قرار دینا چاہیے، ہمیں علی کی طرف بلانے والا ہمیں قرار دینا چاہیے اپنے آپ کو۔ ہم مبلغ علی بن جائیں، ہم داعی الی ولایت علی قرار پائیں، ہم لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں کہ چلو علی کی بات ہو رہی ہے، چلو علی کا ذکر ہو رہا ہے، سنو علی کے فضائل سنو۔ جو لوگ کسی وجہ سے ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دور ہیں، انہیں بلا کر لائیں، انہیں لے کر آئیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ میں بارہا اپنی مجالس میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نیاز خود بنائی خود کھا لی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ انہیں کھلائیے، انہیں دیجیے کہ جو نیاز نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوں، دوبارہ پھر انہیں بھیجیے گا۔ دوسری مرتبہ واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوں، سے 12 دفعہ پھر انہیں بھیجیے گا، اس لیے کہ آپ کا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ان کا اور حسین کا ہے، یہ مسئلہ ان کا اور اہل بیت کا ہے، یہ مسئلہ ان کا اور توسل کا ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام نوکری کرنا ہے، ہمارا کام اس گھرانے کی نوکری کرنا ہے، اس گھرانے کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو، خود بخود لوگ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ ہمیں ان کے کمالات بیان کرنے ہیں، ہمیں ان کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے، خود بخود لوگ ان کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ مجالس جن احباب نے، میرے جناب محترم مسعود نقوی صاحب نے، علی کاظمی صاحب نے، زیدی صاحب نے، اور آپ سب جو وہاں تشریف فرما ہیں، ان مجالس کے انتظامات اور اہتمام میں جس نے جتنا جو آ کر بھی جو حصہ ڈالا، یعنی وہ آ کر بیٹھ گیا، یہ خود اس کا اس مجلس کی عظمت کے حوالے سے کامیابی ہے۔ اور یقیناً
کرونا وائرس اور ان حالات کے اندر اجتماع کو محدود کیا گیا ہے، احباب تشریف نہیں فرما ہو رہے، روکا گیا ہے یا کم تعداد کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، تو جو احباب اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی بھی رسانے کے ذریعے سے اسے سن رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کا دل تو امام بارگاہ میں پڑا ہے، ان کی جو رواج اور ان کی جو روایت ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ وہاں جا کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر آیہ کریمہ پر غور فرمائیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفیٰ باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ یہ جو علم کتاب ہے نا، یہ جو قرآن کا علم ہے، یہ جو علم کتاب ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم نے مجھے بتایا کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی آیت سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کس کا شان نزول کیا ہے، کون سی آیت کس کو مد نظر اور مراد رکھ کر نازل کی گئی ہے۔ مجھے نبی نے قرآن تنزیل کے مطابق مجھے عطا کیا، اور جب آپ پہلے دور حکومت و خلافت میں بیعت کے لیے اور ہو رہا تھا کہ علی بیعت کیوں نہیں کر رہے، تو پھر حضرت ابو بکر نے جا کر مولا علی سے سوال کیا کہ کیا آپ میری بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ حضرت نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں سوائے نماز واجب کے اپنی ردا، اپنی ابا کاندھوں پر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کو تنزیل کے مطابق جو میرے نبی نے مجھے بتایا تھا اسے جمع نہ کر لوں، اسے ایک جگہ نہ کر دوں۔ اور پھر وہ آپ لے کر آئے وہ قرآن، اور پھر بڑی تعداد میں راویان خاص طور پہ ابن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ وہ قرآن جو علی نے جمع کیا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ یہ جو قرآن ہے اس سے ہٹ کر یا اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے ممکن ہے علی کا پیش کردہ قرآن کی کیفیت ہمیں کچھ اور نصیب ہوتی، لیکن کیونکہ بعد میں مولا علی نے اسی کو قبول فرمایا، مولا حسن نے، مولا حسین نے، دیگر ائمہ نے اسی جو آج آپ کے اور میرے پاس ہم سنی شیعوں کے پاس قرآن ہے، لہٰذا اس بحث میں ہم جانا مطلب نہیں ہے ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ علی جانتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ علی کا علم قرآن ہے۔ علی اور قرآن دو نہیں ہیں، علی اور قرآن ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا اس آیت کی تفسیر میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، تو کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ کسی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی علی اور قرآن ملیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ ان دونوں کا ساتھ اتنا گہرا ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ مولا علی کا مقام تو بہت بلند ہے، علی کا بیٹا حسین بھی اگر سر کٹ بھی جائے گا تب بھی نیزے کی انی پر جو سر قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے وہ بتا رہا ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مگر ہمارے اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں آ سکتی۔ وہ میں جو بار بار ترجمہ کر رہا ہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس کا کیا میں استفادہ چاہتا ہوں؟ اس کا ایک استفادہ یہ ہے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی انکار نبوت، انکار رسالت سرکار دو جہاں آپ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تو ہر زمانے میں قیامت تک اللہ اور ایک عالم الکتاب کا ہونا ضروری ہے جو گواہ رسالت ماپ قرار پائے۔ مولا علی اور قرآن کی جدائی نہیں ہو سکتی، اور حقیقت قرآنیہ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ لہٰذا جنگ صفین میں جب نیزوں کی انیوں پر یا قرآن کو جب بلند کیا گیا، نیزوں پر بلند کیا گیا، اور لوگ تذبذب کا شکار ہونے لگے، تردد کا شکار ہونے لگے، ہم ان سے کیسے لڑنے جائیں جنہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ پوسٹ پر
کھال پر لکھا ہوا قرآن ہے، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوں، تم دھوکہ نہیں کھاؤ۔ وہ قرآن اٹھائی اس لیے رہیں کہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں، قرآن تو ہے ہی وہاں جہاں میں ہوں۔ لہٰذا علی بن ابی طالب عالم الکتاب، اور میرے مولا علی علیہ السلام، یہ وہی قرآن ہے جسے علی ایک رکاب میں پیر رکھنے کے بعد دوسری رکاب تک لے جانے میں ختم کر لیتے تھے۔ عین قرآن، اپنے آپ کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو، اپنے اوپر غور کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ عین قرآن۔ مولا علی علیہ السلام کے باب میں کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ انسان کی فضیلت کے یہ 4 عنوان ہیں تدریجاً: علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ یعنی عالم ہونا، اور پھر عالم ہونے کے بعد صاحب ایمان ہونا۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت علم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علم سب سے اونچی فضیلت ہے، جاننے والے کے سامنے نہ جاننے والے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب یہ طے کیا جائے، یہ تحقیق کی جائے، یہ روشن ہے بات کہ بعد از مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، سرکار فرما رہے ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم نحو مولا علی سے شروع ہوا، علم صرف مولا علی سے، علم معنی و بیان علی کے دروازے پر، اعراب گزاری قرآن مجید کی مولا علی۔ کیا خوب کہا ہے پیر نصیر الدین گولڑا شریف کے جد نے، بزرگ نے، جناب پیر مہر علی شاہ نے تصفیہ بین شیعہ و سنی میں، کہ مولا علی کے فضائل کا یہ باب روشن ہے کہ علی اس علم کے موجد ہیں کہ جس سے علم نکلتے ہیں، اور وہ علم نحو ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا علم کسی کا علم ان کی برابری نہیں کرتا۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ کسی بھی عظیم ترین شخصیت کے باب میں جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے وہ پڑھا لکھا کتنا ہے، وہ عالم کتنا ہے، وہ دانشور کتنا ہے، وہ دانش مند کتنا ہے۔ دوسرا عنوان فضیلت ایمان ہے۔ ایمان سورہ مبارکہ سجدہ کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون۔ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون، یہ سوا نہیں ہے، سوا نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ مومن اور فاسق ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کا جو عنوان عظمت ہے وہ علم کے بعد ایمان ہے۔ ایمان اور علی، میں یوں کہہ لوں کہ علی پر ایمان ہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا ایمان، حالت یہ ہے کہ یہ ایمان کی بلندی اور ایمان کی پختگی اور ایمان کی حقیقت ہے کہ علی بن ابی طالب کبھی میدان میں زرہ پہن کر نہیں جاتے، خود سر پر رکھ کر نہیں جاتے۔ جب میدان میں اترتے ہیں تو میدان بن کر اترتے ہیں، میدان خود کہاں جائے گا۔ لہٰذا ہزاروں کا لشکر ہو تو اسی آب و تاب کے ساتھ تلوار چلتی ہے، کوئی نہ ہو، علی تنہا ہو، تب بھی علی بن ابی طالب اسی شوق ذوق کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ اور آپ کا حملہ کرنے کا انداز بھی، 3 فضیلتیں تو مولا کی ضربت کی حسین لکھی ہیں اہل دل نے۔ ایک فضیلت تو یہ کہ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت بکر ہوتی تھی، نئی ہوتی تھی، تازہ ہوتی تھی۔ 1000 آدمی بھی مارے تو کسی کا مرنا کسی دوسرے کے مرنے کے مشابہ نہیں ہے۔
اس کو اگر سر پہ ایک جگہ مارا ہے تو اس کو سر کے کسی اور طرف سے مارا ہے۔ مولا کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی، علی بن ابی طالب کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی۔ اور کبھی میدان میں زرہ پہن کر نہیں گئے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے عقد ہو رہا تھا تو نبی نے فرمایا تھا اپنی زرہ بیچ دو، اس لیے کہ تمہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم پہنتے ہی نہیں ہو یہ۔ اور وہ 500 درہم میں زرہ بھی کی تو آپ نے اسی سے مہر بھی، اسی سے ولیمہ بھی کیا، وہی ولیمے کا کھانا تھا، وہی رخصتی کا کھانا تھا۔ مولا کے القاب میں جب میدان کی بات آئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، مولا کے القاب میں ایک لقب مولا کا ہے کرار۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ باقر فخار، اصفہان میں ان کا درس خارج ہوتا ہے، بزرگ علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے مولا علی کی عظمت پر، فضائل علی بن ابی طالب، اور کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے مولائے معرفت۔ اس میں کرار کے لفظ کی بڑی حسین تشریح کی ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کرار، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میرے محترم سننے والوں کا ذہن تیار ہو جائے۔ اگر آپ کو کسی کا شعر اچھا لگتا ہے تو آواز دیتے ہیں آپ مکرر، یا اگر کوئی بات بار بار ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تکرار، یہ اس خاندان کا لفظ ہے۔ کرار اسے کہتے ہیں کہ جو پلٹ کر بار بار اپنے دشمن کی طرف جھپٹتا ہو، یعنی ایک جانب سے وار کیا تو دوسری جانب سے بھی وہی نظر آ رہا ہو، یعنی ایک دشمن ابھی یہاں مقابلہ کر رہا تھا کہ ابھی یہ مقابلہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ یہاں نظر آ گیا، وہ سامنے نظر آ گیا۔ جو ایک تو یہ کہ پلٹ کر حملے کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے حملہ کرنے والا، ایک اس سے زیادہ حسین منظر ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کرنے کے لیے آنے والا، ہر دور میں ہر نبی کی مدد کرنے جو آیا ہو اسے کرار کہتے ہیں، کیونکہ بار بار آ رہا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ ایمان کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب میرے قتل پر جمع ہو جائے، لما ولیت، میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میں اکیلا بھی میدان میں کھڑا ہوں تو ایسا کھڑا رہوں گا جیسے کوئی لشکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب جنگ احد میں مولا علی چند ہی تو لوگ رہ گئے تھے، 13 لوگ رہ گئے تھے، تنہا بھی لڑ رہے تھے تو ایسے لڑ رہے تھے کہ جیسے علی کے ساتھ ایک لشکر لڑ رہا ہو، خود علی لشکر بن کر لڑ رہے تھے۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ تو نبی نے فوراً فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ جبریل نے بے ساختہ کہا وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے۔ اور پھر جب سرکار کی خدمت میں آئے اور کچھ زخم لگ چکے تھے احد میں، حضرت فرمایا کہ یا علی، جب سب چلے گئے تو تم میدان چھوڑ کر کیوں نہیں گئے؟ تو ایمان علی بن ابی طالب کی کیفیت دیکھیے، فرماتے ہیں اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ میدان چھوڑ کر جانا یہ ایمان سے ہاتھ اٹھانا ہے، میرا ایمان کہاں گیا؟ لہٰذا انسان کی فضیلت کا ایک باب اس کا مومن ہونا ہے، اس کا ایمان۔ اب کس کا کس درجے پر ایمان ہے، جو جس درجے کا مومن ہے اتنی ہی اس کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ تیسرا عنوان فضیلت ہے تقوی۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ کس کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ کس کے ہاتھ چومنے، کس کی تعظیم کرنی ہے، کس کی بات پر بات نہیں کرنی، کس سے بے ادبی، کسی سے بھی نہیں، لیکن کون ہے جس کے لیے روا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اس کے سامنے ایسی بات کریں جو اس کو ناگوار گزرے؟ اکرام، تعظیم، احترام کس کا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں گورنر سے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں بتایا،
اللہ نے ہمیں وزیر اعظم سے بولنے بات کرنے کے سلیقے نہیں بتائے، مگر اللہ نے متقی کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اکرمکم، بے تحقیق تم میں اکرم کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ اہل تقوی کی تعریف بھی ہو۔ تقوی در حقیقت انسان ماں کے شکم سے فطری طور پہ متقی پیدا ہوتا ہے، تقوی لے کر آتا ہے۔ ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک سے چیز لے کر نہیں کھاتا، فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، یہ جو ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے وجود میں تقوی ہے۔ اب یہی تقوی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ انسان کو صاحبان اختیار اور صاحبان عظمت شمار کرواتا ہے، صاحب عظمت بنا دیتا ہے۔ متقی، تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی خیال، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی توجہ۔ لہذا جب بھی آپ دیکھیں گے تو ایک ہی لفظ بار بار قرآن میں آئے گا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ تقوی پروردگار یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہو۔ اب متقی کون ہے؟ حضرت حمام ابن عبادہ نے آ کر مولا علی سے پوچھا، یا علی صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بتائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا، انہوں نے اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے حمام، قرآن کی آیت پڑھی، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، حمام قانے نہیں ہوئے۔ فرمایا، یا علی بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے 110 صفتیں بیان فرمائی صاحبان تقوی کی۔ ابھی 110ویں صفت بیان کی تھی کہ چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ مولا ان کے جنازے پر آئے، فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ وہ جو 110 صفتیں ہیں نا متقین کی، وہ کبھی تفصیل سے بیان ہو، مشیہم التواد ہو، شرورہم مامونہ۔ حضرت نے ان 110 صفات میں وہ کمال عطا کیا ہے کہ حق بنتا ہے پھر اس شخص کا احترام کرنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اکرام کریں متقی کا، اور متقی یہ ہوتا ہے۔ تو جب متقی کا اکرام کرنا واجب ہے تو پھر امام المتقین کی کیا عظمت ہوگی۔ علی امام المتقین قرار پاتے ہیں، جنہوں نے تقوی کا نصاب مرتب کیا ہے۔ علی سے بڑھ کر صاحب تقوی کوئی شخص نہیں۔ ایک سمندر، ایک معلومات کا اور مثالوں کی ایک تعداد ہے۔ چراغ بجھانے والی مثال تو بہت ہی روشن اور واضح اور بڑی مشہور ہے۔ بیت المال کا چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی امور مملکت سے ہٹ کر آپ نے ذاتی گفتگو اور کسی شخص کا ذاتی جواب دیا تو آپ نے وہ چراغ بجھا کے ایک اور چراغ روشن کر لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بجھا کے یوں کیوں روشن کیا؟ فرمایا وہ بیت المال کا چراغ ہے، یہ میرا ذاتی چراغ ہے۔ اس حد تک ہم تو کاغذ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو فیول ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ امانتوں کے معاملات میں کتنا ہمارے یہاں تقوی پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ امام بارگاہوں، مسجدوں، اداروں کے اندر جو زیان ہے چیزوں کا، جو اسراف ہے چیزوں کا، اس کا کون جواب دے گا؟ حضرت آیت اللہ خمینی، وہ جو کاغذ بچ جاتا ہے نا ہینڈ میں اور پھر ہم پھینک دیتے ہیں اپنے ڈبے کے اندر، فرماتے ہیں اس کاغذ کا بھی تمہیں، جو بچا ہوا کاغذ تم نے پھینک دیا، اس کو کہیں استعمال کر سکتے تھے تم، ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تقوی دوسری عظمت کا عنوان ایمان، اور تیسرا عظمت کا عنوان تقوی، اور چوتھا عنوان عظمت وہ ہے جہاد۔ لہذا سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے اجر عظیم کی صورت میں۔ مجاہد، عالم، مومن، متقی، مجاہد، یہ چار نصاب، یہ نصاب ہے، یہ چار کلاسیں ہیں۔ ان چار کلاسوں سے کوئی اگر گزرے گا، علم، ایمان، تقوی، جہاد،
جہاد اب جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے تو فوراً آتا ہے تلوار اور اسلحہ اور گولی اور دھماکہ، نہیں، جہاد قرآن نے خود تعریف کر دی ہے۔ جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ اللہ کی خاطر استعمال کرنا، یہ جہاد ہے۔ لہٰذا اس وقت میں بول رہا ہوں، اگر میں قربتاً اللہ بول رہا ہوں تو یہ میرا جہاد باللسان ہے۔ اگر مجھے لکھنا آتا ہے اور میں قلم اٹھا کر کوئی مقالہ، کوئی تحریر، کوئی مخالف کا جواب، کوئی اہل بیت کی عظمت کا بیان، کوئی ایسا رقعہ، ٹکڑا، کوئی ورقہ اگر میں خدمت کے لیے اور اصلاح کے لیے لکھ دوں تو یہ جہاد بالقلم ہو جائے گا۔ ہاں، جہاد بالسیف بھی ہے، ظاہری اور واضح دشمن سے لڑنا، یہ جہاد بالسیف ہے، لیکن یہاں جہاد سے مراد اپنے مال کو، اور مال کسے کہتے ہیں؟ اپنے مال المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نفس کو رغبت ہو۔ لہٰذا ہماری کرسی بھی ہمارا مال ہے، ہماری شہرت بھی مال ہے، ہمارے بچے بھی مال ہیں، ہماری گاڑی سواری بھی مال ہے، ہمارا مال بھی مال ہے۔ مال کہتے ہی اسے جس کی طرف ہمیں رغبت ہو، جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جسے ہم چاہتے ہوں، وہ مال ہے، اسے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو جہاد ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عظمت کے باب میں لوگ سوال کرتے تھے، جب علی کو دیکھتے تھے نا، سوال ہوتا تھا کہ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، تو پھر شبہوں میں پڑھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ نبی سے زیادہ ہیں، کوئی کہتا تھا، اور کوئی تو اس حد تک بہک گیا، اس حد تک بے معرفتی کا شکار ہو گیا، عدم عرفان کا شکار ہو گیا کہ معاذ اللہ مولا کو رب کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ مولا کو الوہیت سے مشابہ قرار دینا شروع کر دیا، جو شرک ہے، جو غلو ہے، جو کسی طور اہل بیت کو پسند نہیں ہے، کسی طور اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، یا علی، آپ کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں تو رہا نہیں جاتا، میں بہت دن سے پریشان ہوں، مجھے ایک الجھن سے نکالیے۔ حضرت فرمایا، کہو۔ اچھا، اس روایت کو ینابع المودہ میں لکھا ہے، اہل سنت کے عالم دین۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہنے لگے، یا علی، آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ حضرت داؤد سے افضل ہیں، وہ پرندوں کی زبان کو جانتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، قرآن پڑھتے ہو؟ کہا، یا علی، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت فرمایا، مجھے ان کچھ آیات پر غور کر کے بتاؤ۔ فرمایا، تم نے کہا کہ داؤد پرندوں کی زبان جانتے تھے، داؤد علیہ السلام، تو قرآن میں تم نے اس آیت کو پڑھا کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد کے پاس ایک ہدہد، ایک پرندہ تھا، آپ بھیج دیتے تھے اسے جا کے فلاں چیز پتہ کر کے، اور خاص طور پر زمین میں پانی کو وہ جا کے دیکھتا تھا اور اسی جگہ بتاتا تھا یہاں پانی ہے، تو پھر کھودتے تھے تو کنواں نکلتا تھا، پانی نکلتا تھا، چشمہ نکلتا تھا، میٹھے پانی کو اور سالم پانی کو، اور پانی کی وہ تلاش کے لیے اس کو حضرت یوسف نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے معمور کیا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جہاں حضرت یوسف فرماتے ہیں، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا ہو گیا آج مجھے، میں آج ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں چلا گیا ہے، کیا وہ غائبین میں سے ہے؟ تو ہدہد کو حضرت داؤد جب نہیں دیکھ پا رہے تھے تو ہدہد ان کی طرف سے معمور تھا کہ وہ پانی کو تلاش کرے۔ تو کیا تم نے یہ آیت قرآن میں پڑھی کہ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین اور آسمانوں میں کوئی غائب نہیں ہے مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ یعنی مولا امیر المومنین نے پہلے اس آیت کو پڑھا کہ حضرت داؤد فرما رہے ہیں کہ ما لیا لا ارا ہدہدا ام کان من الغائبین، یہ کہاں چلا گیا، کیا یہ غائبین میں سے ہو گیا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اس آیت کو پلس کریں اس آیت کے ساتھ کہ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کوئی زمین میں غائب نہیں ہے مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ اس نے کہا، یا علی، میں نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں۔
حضرت فرمایا پھر تم نے حضرت عیسیٰ کی مجھے مثال دی، تو کیا تم نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں قرآن نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، تم نے پڑھا کہ یہ قرآن جس سے زمین کے رستوں کو طے کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، اس قرآن کی یہ تعریف آ گئی۔ اس قرآن کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کلما بہ الموتیٰ، جس قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ما من غائبۃ فی السماء الا فی کتاب مبین، اس قرآن کے اندر ایک آیت اور بھی ہے، اور وہ سورہ فاطر کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کو کا وارث قرار دیا ہے ان لوگوں کو الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اس کتاب کا وارث میں ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں اس کتاب کا وارث میں ہوں، اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں ہر غائب کا ذکر موجود ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ عیسیٰ مردوں سے بات کرتے تھے، داؤد ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر اس غائب کو کوئی غائب نہیں ہے مگر وہ کتاب مبین کے اندر ہے، میں اس کتاب مبین کا حامل ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، بحث اور گفتگو یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اللہ نے ایمان، علم، ایمان، تقوی اور جہاد میں حامل جہاد قرار دیا ہے، حامل علم، حامل ایمان، حامل تقوی، حامل جہاد قرار دیا۔ علی کا جہاد از علی آموخت اخلاص عمل، مولا علی سے سیکھا جائے کہ مخلص کیسے ہوا جاتا ہے، مخلص کہتے کسے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر زندگی گزارے۔ دیکھیے جب مولا علی بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، خاص طور پہ بدر اور احد میں، کیونکہ بعد میں اولاد علی سے بدر و احد کا بدلہ لیا گیا ہے، جب بدر میں مار رہے تھے تو مولا کو معلوم تھا کہ انہیں دشمنی، میری ذاتی دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، مگر علی کی تو ذاتی دشمنی، علی کی تو ذات ہی نہیں ہے، کوئی علی کی ذات نہیں ہے، علی مار رہے ہیں اللہ کی خاطر، یہ جانتے ہوئے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جانتے ہوئے میرے گھر کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جانتے ہوئے، کیونکہ ایک جگہ کسی نے پوچھا یا علی آپ سے دشمنی کس بات کی ہے؟ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، جی، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ نحن محسودون، ہم ہی ہیں وہ محسود جن سے حسد ہوتا ہے، کمالات کے حامل گھرانے سے حسد ہو رہا ہے، حسد کا نتیجہ ہوا ہے جو کربلا بسی ہے، ہر حسد کا نتیجہ ہوا ہے جو آج تک آل رسول کو مارا جاتا رہا، مارا جاتا ہے۔ مولا جب بدر میں تلوار چلا رہے تھے، اس لیے کہ پھر یزید نے کہا کہ کہاں ہیں میرے وہ بزرگ آبا و اجداد جو آ کر دیکھیں آج میں نے بدریوں کا بدلہ لے لیا۔ مولا کو پتا تھا کیا ہوگا، لیکن علی کی تو ذات ہی نہیں ہے، علی کی ذات نہیں ہے، علی نے بستر مصطفیٰ پہ سو کر اپنی ذات بیچ دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے عوض، اللہ اپنے بندوں پہ رؤوف اور مہربان ہے۔ علی کا درد کیا ہے، علی کی تکلیف کیا ہے؟ ہاں، ضربت بھی علی کی مولا کی تکلیف ہے، مگر علی کا درد ہے معاشرے میں مخلصوں کا نہ ہونا، معاشرے میں للہیت کا نہ ہونا، معاشرے میں عبدیت کا فقدان، یہ اصل علی کا درد ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہم آپس میں کتنا مخلص ہیں، کتنا اللہ کی خاطر ہماری دوستیاں ہیں، یہ ہے وہ سوال جو علی چھوڑ گئے ہیں۔ مولا نے
جنگ احد میں چاہا کہ شہادت انہیں نصیب ہو، خواہش تھی ہر جہاد میں، ہر جنگ میں خواہش تھی علی کی کہ انہیں شہادت نصیب ہو، لیکن شہادت انہیں مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں، یا اللہ بکس میسر نشود ان سعادت، بکس میسر نشد ان سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی کہ وہ کعبے میں ولادت پائیں اور مسجد میں شہادت پائیں۔ میرے مولا کو ضربت لگ چکی، میرے مولا کا فرق اقدس زخمی ہو چکا، زینب یتیم ہونے کو ہیں، عباس کا بابا علی انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، مولا حسین اپنے بابا کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، مولا حسن اس کائنات علی کے سربراہ ہیں، رب کائنات علی ہیں، رب بیت علی ہیں۔ یا اللہ میرے مولا 3 دن بستر علالت پر رہے، وصیتیں فرمائیں، مسلسل علی بن ابی طالب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مگر جب تیسرا دن شہادت کے قریب آنے لگا تو مولا شدید زخم کی شدت کا شکار ہے، وصیتیں فرمانے لگے، ساری امت کو مولا حسن کے حوالے کیا، پھر ایک ایک بچے کو امام حسن کے حوالے کیا۔ جب سارے بچوں کو امام حسن کے حوالے کر دیا تو دیکھا بی بی ام البنین علیہ السلام رو رہی ہیں، سبھی رو رہے تھے، مگر ان کی طرف نگاہ گئی تو پوچھا، ام البنین تم حوصلہ کرو، کہ مولا ایک سوال رہ گیا، میرا عباس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہارے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے، میں عباس حسین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، عباس حسین کے کام آئیں گے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کہا میری خواہش ہے میرے سامنے سب کھائیں، بیٹھیں، افطار کریں۔ جب سب نے افطار کر لیا، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تکیہ لگایا گیا، فرمایا کھانا لاؤ، پانی لاؤ، اگرچہ مولا کھانا اور پانی کیفیت ہی مولا کی ایسی ہے، ہاتھ سے لقمہ بنایا، کہا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ مولا حسین نے کہا بابا میں برابر میں بیٹھا ہوں، ایک لقمہ اپنے بیٹے حسین کے منہ میں دیا، کاسا پانی کا بھر کر فرمایا ایک گھونٹ میرے ہاتھ سے پانی پی لو، تمہاری ماں زہرا کو تمہارے کھانے اور پینے کا بڑا احساس رہتا تھا، کہتی تھی میرے بچے کی پیاس کا خیال رکھیے گا۔ مولا نے وصیتیں فرمائیں، اب وقت ایسا آیا کہ بیت علی میں گریہ وزاری بڑھنے لگی، آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اس لیے کہ علی اپنے بچوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا، چاروں طرف حسنین، محمد حنفیہ، عباس علمدار مولا، بیبیاں، بہویں، بیٹیاں، زوجائیں مولا کے سامنے کھڑی ہیں، پوتے کھڑے ہیں، مولا امام زین العابدین کھڑے ہیں، چاروں طرف مولا علی کے خانوادہ کھڑا ہے، ہر ایک کو مڑ کر دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اسے فرما دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا کہ بڑھوں، مولا علی آپ سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ارد گرد سب چاہنے والے کھڑے ہیں، اپنے حسین کو ذرا دیکھ لیجئے، کربلا کا میدان ہوگا، ارد گرد بہت لوگ ہوں گے، ارد گرد بڑا مجمع ہوگا، مگر سب تلواریں لیے ہوئے ہوں گے، سب خنجر لیے ہوئے ہوں گے، نیزے لیے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے حسین کو کوئی جہاں سے جس کا دل کر رہا ہوگا مار رہا ہوگا، اور آپ کا حسین کربلا کی زمین پہ ذبح کیا جا رہا ہوگا۔ علی کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، مولا علی کے گھر سے آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہوئیں، وصیتیں مکمل کی میرے مولا نے، وصیتیں مکمل کی میرے مولا نے، اور ایک مرتبہ سارے بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا تو پھر آواز آنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون،
سارے بچوں نے بابا کو رخصت کیا. غسل و کفن کرنے کے بعد مولا کا جنازہ مخفیانہ تدفین کے لیے لے جایا گیا. کوئی شریک نہیں ہوگا. عجیب مظلومیت ہے اس گھر کی. جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. قبر کا آج تک معلوم نہیں ہے. مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. امام جعفر صادق کے زمانے تک قبر کا معلوم نہیں تھا. امام حسن کے جنازے پہ تیر مار دیے گئے. حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ ہے اولاد رسول, یہ ہے بیت رسول, یہ ہے محمد و آل محمد, آل محمد, محمد کی اولاد, سرکار کی اولاد, سرکار کا گھرانہ. مولا کا جنازہ حسنین لے کر چلے. جب جنازہ دفنا کر واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے, ایک جھگی سے, ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے ایک فقیر, نابینا فقیر کی کرراہنے کی, ایک بیمار کے کرراہنے کی آواز آئی, اور وہ آواز دے رہا تھا میری کوئی مدد کرے. امام حسن آگے بڑھے. امام حسین ساتھ ہیں. نابینا ہے, فقیر ہے, نادار ہے, بیمار ہے. آگے بڑھ کر کہا تجھے کسی چیز کی حاجت ہے؟ کہ میں نے 3 دن سے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا, میری دوا مجھے نہیں پہنچی. کہا کون تمہاری دوا پہنچاتا ہے؟ کون کھانا کہاں سے آتا ہے؟ ہم تمہیں کھانا لا کے کھلائیں. کہا نہیں, مجھے کھانے سے زیادہ, اپنی دوا سے زیادہ اپنے مونس کا انتظار ہے. کہ کون ہے تمہارا مونس؟ کہ میں تو نابینا ہوں, مگر میں جب اس سے پوچھتا تھا کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا, ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. میں جب اس کے خاندان کا پوچھتا تھا تو کہتا تھا مسکین جالس مسکینا, ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. تم بس اسے ڈھونڈ کر لے آؤ, میرا درد دور ہو جائے گا, میری تکلیف ختم ہو جائے گی, تم میرے مونس کو ڈھونڈ لاؤ. امام حسن نے فرمایا تیرے مونس کی کوئی نشانی ہو تو بتا. کہنے لگے تیرا لہجہ اس سے بہت ملتا ہے, تو ایسے ہی بول رہا ہے جیسے وہ بولتا تھا. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا بابا علی تھا, آج کوفے کے یتیم بچے یتیم ہو گئے, آج حسنین یتیم ہو گئے, آج امت مصطفیٰ علی سے محروم ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.